ہمارا مسئلہ اس دن حل ہوگا جس دن جو کام میں کرتا ہوں وہ میں صحیح کر کے کرنا شروع کر دوں گا۔ آپ یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں کہ سارے لوگ فلاں 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 ٹھیک ہو جائے۔ آپ جو ایک کام کرتے ہیں وہ صحیح کر کے کرنا شروع کر دیں، اپنے کام پر توجہ دینی شروع کر دیں۔ آپ اگر کچھ اور نہیں بیچتے، صرف دودھ بیچتے ہیں، آپ دودھ خالص دینا شروع کر دیں، امید ہے گھی والا بھی خالص دینا شروع کر ہی دے گا۔ اپنا کام اگر صرف ٹھیک ہو جائے، اپنی اخلاقی پختگی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائیں تو ان میں سے ایک شان یہ بھی دی، فرمایا محبوب ہم نے جو آپ کو اخلاق دیے ہیں تو وہ اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اور یہ اخلاق کا بلند ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ جو اخلاقاً مضبوط آدمی ہوگا وہ قیامت میں میرے، اللہ کرے آپ موبائلوں پہ توجہ کم دے اور میرے اوپر زیادہ دیں، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے میں نے۔ اللہ کرے کبھی کبھی موبائل جیب میں بھی جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، اس سے کبھی تھوڑا سا نا ادھر ادھر بھی آپ ہوا کریں، کچھ نہیں فرق پڑتا۔ آپ توجہ کریں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاق اتنی اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ فرمایا میرا قرب ملے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے، یہ بھی اخلاق کا ایک جز ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا انداز نرم ہو، بڑی علامت ہے، لیکن صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اخلاق اور ہوتا ہے، ٹریننگ اور ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے نا وہ ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے کہ تمہارے پاس پیسنجر 14,000 والا بھی ہو نا، وہ جو آدمی جہاز پہ ڈیوٹی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو، اور مسافر جو چڑھا ہے وہ 14,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہے کسی ڈومیسٹک فلائٹ پہ، تو اس کو حکم ہے کہ تو چاہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ مالدار ہے پر تو نے بولنا اخلاق کے ساتھ ہے، جی جی کرنا ہے۔ دکاندار جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ کبھی تلخ نہیں بولتا، کبھی نہیں۔ آپ کپڑا لینے چلے جائیں تو وہ جا کے آپ نے اس سے کہا کہ جناب کپڑا دکھائیں، 2 4 5 نہیں وہ 10 تھان کھول دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں وہ یہ نہیں، میں تیرے پاس ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے، تو کہتا نہیں میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ادھر سے بھی وہ نکال کے لاتا ہے۔ پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ سخت بات ہی کی کہ تجھے کہا تھا نا کہ تیرے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، تو پھر بھی وہ ناراض نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے نا کچھ دنوں میں مال اور لانا ہے، آئیے گا میں آپ کا مطلوبہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ لیکن جب آپ دکان کی سیڑھیاں اتر جاتے ہیں نا تو پھر وہ اصل بات کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ سوٹ انہیں ایک لینا ہے نخرو تکو دے کنے نے۔ اب جو اس نے بات کی وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ بندہ جب اس نے عہدہ لینا تھا نا، جب اس نے MP بننا تھا، مثال دے رہا ہوں، جب MN بننا تھا تب تو یہ کچھ اور تھا، اب یہ بدل گیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے نہیں، یہ عہدہ لینے کے لیے بدلا ہوا تھا، بعد میں اپنی اصل جگہ پہ آ گیا ہے۔ اس وقت بدلا تھا جب اس کو چاہیے تھی، تمہاری ضرورت تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، پسینے والا آدمی نہیں اچھا لگتا ہے MP صاحب، لیکن اب مجبوری ہے نا اس کی۔ وہ رات کو جب تنہائی میں اپنے ووٹروں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ تبصرے کرتے ہیں، کہتے تک کو یار کڈا مشکل کام ہے، ریڑی والے دے بھی ترنے کرنے پیندے۔ یہ مخلص نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ، مخلص ہو تو انداز اور ہو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اخلاق اس بات کا نام ہے ہی نہیں کہ آپ صرف میٹھا بولتے ہیں۔ سنو میرے جوانوں، یاد رکھنا، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، اخلاق سچ بولنے کا نام ہے۔ آپ سچ بولیں، آپ صحیح بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ یا رسول اللہ مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی یہ غلطی پیدا ہو جاتی۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ یہ اخلاق ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں۔ ہم نے تو اخلاقی طور پر اتنا اپنے آپ کو کمزور کر لیا کہ رشتوں کی بنیاد جھوٹ پہ۔ کیوں اتنی تعریفیں کی آپ نے اپنے بیٹے کی؟ رشتہ کرتے وقت کیوں اتنی تعریفیں کی؟ اتنا آپ نے اونچا کر دیا، اور بعد میں تعریفیں کرنے والا والد کیا کہہ رہا ہے؟ تعریفیں کرنے والی اماں کیا کہہ رہی ہے؟ جی میں تے آپ بڑا سمجھانی ہے، میری بھی نہیں سنتا۔ تو رشتہ کرتے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ولی ہے وقت کا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا ہے۔ بچی والے بھی اسی طرح کا جھوٹ سچ بولتے ہیں۔ پھر جھوٹ بولنے والے تو اپنے اپنے کمروں میں ہیں، لیکن ان کے لیے جو آپ نے جھوٹ کی بنیاد باندھی تھی وہ ساری زندگی اذیت بن گئی۔ اس نے پریشان کر دیا، توڑ کے رکھ دیا، چند راتیں بھی سکون کی نہ گزر سکیں۔ اخلاق یہ ہے کہ آپ سچ بولیں، اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان کبھی بھی کسی کو مس گائیڈ نہ کرے، آپ کا لہجہ کبھی بھی اس طرح کا نہ ہو جس سے نفاق چھلکے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق خود اپنے آپ کو ڈھالیں، آپ کے لہجوں میں آپ صحیح بات کریں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے باغ خواب دکھائے جاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کہا جاتا ہے۔ میں سیرت کا ایک حوالہ دیکھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا طائف کے ایک سردار نے کہا بڑے بڑے سبز باغ نہ دکھائیں گے۔ میں اکثر پیران عظام کی خدمت میں بھی ادب سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مریدوں کو دین بتاؤ، کرامتیں نہ سناؤ، ورنہ خود الجھ جاؤ گے بڑے، پھر وہ کرامت پہ کرامت مانگیں گے۔ میں نا یہاں سے کراچی جا رہا تھا تو لاہور ایئرپورٹ پہ ہی مجھے کچھ تکلیف ہے، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر پاتا میرا وجود، مجھے الرجی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہاں گرمی بڑی شدید ہے، تو آپ تشریف تو لا رہے ہیں اور آپ کی طبیعت، تو میں نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں نا اللہ بارش عطا کرے، ٹھنڈ ہو جائے۔ تو ہمارا جہاز لینڈ کیا ہی تھا کہ وہاں بارش ہو رہی تھی، تو وہ نا ٹیلی فون پہ ایک دو کو بتانے لگ گئے کہ حضرت صاحب نے دعا کیا تو آتے ہی بارش ہو گئی۔ میں کیا ان ہور نہ کسی نے دسی، یہ مسئلہ خراب نہ کر دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، ہو گئی اس کی حکمت تھی، دعائیں قبول کرتا ہے، میرے جیسے گناہگاروں کی بھی کرتا ہے، اس کی رحمت پہ امید ہے، جب مانگے وہ دیتا ہے اپنے فضل سے۔ لیکن آپ اس پر قائم ہو جائیں کہ یہ جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اس سے دشواری بڑھتی ہے۔ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہانیاں، اور ہمارے لیڈر اللہ خیر کرے وہ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے، جو کل تک مہنگائی کے خلاف جلوس نکالتے تھے وہ اب مہنگائی کے حق میں دلیلیں دینے لگ گئے، کہتے ہیں یہ مجبوری ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ کہ ہم آتے ساری فلانا فلانا کام کر دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دوبارہ لاؤ پھر کریں گے۔ اور نہ اس طرح کریں، آپ قوم کو سیدھی بات بتائیں کہ خزانے میں کیا ہے، کتنا وقت لگے گا، کس طرح کر کے چیزیں۔ میں لوگوں کے اندر تلخی بڑھ گئی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کپڑے پھاڑیں گے ایک دوسرے، یوں محسوس ہوگا جیسے ماحول میں شدت بڑھا دی ہے۔ سبز باغ نہ دکھاؤ، سچ بولو، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، سچ بولو۔ دیکھو طائف کے ایک سردار نے میرے نبی پاک علیہ السلام سے کہا اگر آپ کو حکومت مل گئی تو کیا ہم بھی اس میں حصے دار ہوں گے، ہمیں بھی عہدے ملیں گے؟ اب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور حکومت ملنے کی خبریں پہلے سنا رہے ہیں۔ حضور تو حال یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام تو خندق میں چٹان پر ایک کدال مارتے ہیں، ایک کتھوڑا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھئی شام بھی فتح ہو گیا، دوسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں لو بھی ایران بھی فتح ہو گیا، تیسرا مارتے ہیں تو کہتے ہیں روم بھی فتح ہو گیا۔ اور حضور تو ہجرت کے سفر میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں سراقہ بن مالک سے کہ کیسر روم بھی فتح ہوگا، اس کے کنگن بھی آئیں گے، وہ تیرے ہاتھوں میں پڑیں گے۔ اتنی بڑی بڑی خبریں حضور رکھتے ہیں اور دیتے ہیں کہ دنیا فتح ہوگی، لیکن جب اس نے کہا نا، اب لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں سناتے، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، لیکن حضور نے سیرت کیا دی جب اس نے کہا کہ ہمیں بھی موقع ملے گا اس میں، تو یہ میرے کریم کا انداز ہے بات کرنے کا۔ حضور فرمانے لگے میں
تمہارے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں، تم نے کہا حکومت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، پر میں یاد رکھو حکومت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ بس یہ محتاط جملہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ جسے رب دیتا ہے اسے ملتی۔ ہم تمہیں کوئی بات کیوں دکھائیں؟ ہمارے ہاں سچ بولنے کا جب چلن ہو جائے گا نا، ایک سردار تھے، امام راضی نے لکھا ہے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے اور کھل کے بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 4 بیماریاں ہیں، 4 گناہ ہیں معاذ اللہ میرے اندر، اور میں خود بھی تنگ ہوں اپنی ان 4 باتوں سے۔ حضور میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ 4 چیزیں میری جان نہیں چھوڑتی۔ ایک تو معاذ اللہ میں چوری کا عادی ہوں حضور، ایک میں شراب کا رسیہ ہوں معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، ایک میں عورتوں کی طرف جاتا ہوں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں۔ حضور میں چھوڑ نہیں سکتا، اور شیدائی ہوں کہ آپ کا کلمہ بھی پڑھ جاؤں۔ تو میرے کریم فرمانے لگے، دیکھو یہ میرے محبوب کا انداز ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کیا انداز ہے حضور نے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا تھپکی دی، یوں پشت پہ پیار کیا، اور حضور نے نا پیار کر کے فرمایا 4 نہیں چھوڑ سکتے تو ایک تو چھوڑ سکتے ہو نا، ایک چھوڑ دو گے؟ وہ کہتے ہیں میرے دل میں اب بات گھومنے لگی کہ شراب بڑی حرام ہے، نجس ہے چھڑوائیں گے، چوری بڑی خطرناک ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ ہے یہ چھڑوائیں گے، پھر خیال آتا تھا کہ بدنگاہی بڑا جرم ہے یہ چھڑوائیں گے۔ ہمارے ہاں لوگ چوری کو تو جرم سمجھتے ہیں، جھوٹ کو کہاں کو جرم سمجھتا ہے؟ سیانے بندے سے پوچھے نا کہ جھوٹ بولا تو کہتے نہیں وہ تو سیاسی بات کی تھی، تو ختم ہو گئی۔ اور عام آدمی سے پوچھیں، عام غربا سے، آپ نے جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں میں نے تو بہانہ کیا تھا۔ بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، بس آپ نے جھوٹ کا نام بدل کے بولا ہے وہ جھوٹ ہی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کسی مجبوری میں کبھی کسی نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا، مجبوری میں کسی کے پیسے دینے ہوں گے، کوئی بندہ ویسے تنگ کرتا ہوگا، کسی مجبوری میں ایک دفعہ کہہ دیا پتر، اسے جا کے کہہ میں گھر کوئی نہیں، ایک دفعہ آپ نے کہا، شاید مجبوری میں کہا ہو، پھر ساری زندگی آپ روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولنا، تو لاہور جاتا ہے تو بیٹا مجھے لاہور کا بتا، روتا ہے باپ، لیکن وہ ایک دفعہ آپ نے جھوٹ کی عادت ڈالی، وہ زندگی بھر جاتی نہیں۔ تھک گئے منت کر کر کے، یہ اتنا بڑا اخلاقی جرم ہے۔ وہ تاجر کہتے ہیں، وہ سردار کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ ان 3 برائیوں میں سے کوئی چھڑوائیں گے۔ حضور نے فرمایا تو اس طرح کر، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ نہیں بولنا، جو بولنا ہے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں میں تو سمجھتا تھا یہ شاید سب سے چھوٹا جرم ہے، اور حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہو گیا وعدہ، پڑھ لیا کلمہ، گھر آ گیا، شراب کے قریب گیا تو دل میں خیال آیا اگر شراب پی کے مسجد میں جاؤں گا اور کسی صحابی نے بو سونگ کے کہا کہ شراب پی ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں اور سچ بولوں گا تو شرمندہ کتنا ہوں گا کہ یہ حالت لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کہتے ہیں اٹھائی بوتل دیوار سے دے ماری، پھر کسی کا مال رات کو نظر پہ آ گیا۔ ابھی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی آتے آتے بھی کسی کا بٹوا چوری ہو گیا۔ دیکھو کتنی کو دیر کھائے گا کو بندہ اگر کسی نے کسی کا موبائل لے لیا، پیسے لے لیے، کتنی۔ وہ ملا رومی کہتے ہیں کہ چور تھا تو اس کا بیٹا کہنے لگا کئی دنوں سے فاقہ ہے ابا جی تو چوری کرنی ہے۔ اس نے کہا وہ جو سامنے گھر ہے نا یہاں دیا جل رہا وہاں سے چوری کر لا۔ کہنے لگا ابا جی اتنے مالدار تو نہیں ہے۔ کہنے لگا پتر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ چوری کی ہے۔
اس کا بیٹا کہنے لگا ابا تو نے وہاں کئی دفعہ چوری کی ہے، تیرے گھر دیا نہیں جلا لیکن وہاں تو آج بھی جل رہا ہے۔ کبھی ناجائز پیسوں سے بھی دیے جلے ہیں، کبھی چوری کے پیسوں سے بھی دیے جلے، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق مار کے اپنے گھر لے آئیں اور پھر آپ کا بچہ بڑی تعلیم حاصل کر جائے، اخلاقی بلندی لے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے بچے بے سکون ہوں اور آپ اپنے گھر میں سکون سے سو جائیں۔ آپ جائز پیسے لائیں تاکہ گھر میں پیسے بھی آئیں اور سکون کی نیند بھی آئے، تاکہ وہ مال آئے جو ذہن کو کھولے، کند ذہن نہ بنائے۔ کہتے ہیں کہ میں چوری کے قریب جانے لگا تو خیال آیا اگر صبح لوگوں نے پوچھا چوری کی تو نہیں، تو جھوٹ تو بولنا نہیں نا، اور سچ بولوں گا تو بنے گا کیا؟ کہتے ہیں تینوں کام گئے، پھر میرے دل میں خیال آیا میں اس عورت کی طرف بڑھا جہاں میں جاتا تھا، اس رستے جا رہا تھا تو ایک جگہ تو یوں بھی لکھا ہے کہ اس نے پوچھا مسلمان تو نہیں ہو گئے؟ سنا ہے مسلمان ہو گئے ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں جاتے ہی دل میں خیال آیا اگر وہ پوچھے گی مسلمان ہو گئے ہو، اگر کہوں گا ہاں تو پھر کیا بنے گا؟ مسلمان ہو کے یہ کام کرتا ہوں، اور اگر کہوں گا نہ تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں نا۔ حضور نے منع کیا ہے، فرماتے ہیں میرے باقی تینوں بھی چھوٹ گئے، میں آ کے مسجد شریف میں بیٹھا اور حضور کا چہرہ دیکھ کے درود پڑھنے لگا، اور میرے دل سے بار بار آواز آتی تھی کریم تیرے کرم کے صدقے جاؤں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے میرے سارے ہی گناہ چھوٹ گئے ہیں۔